بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سیدنا محمد خاتم النبیین و خاتم المعصومین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج کا ہمارا سبق ان 10 چیزوں کے بیان میں ہے کہ جو وضو کو نہیں توڑتی۔ لیکن سبق شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جلد ہی آپ تک پہنچتا رہے۔ تو سبق شروع کرتے ہیں۔ صاحب نور العزا فرماتے ہیں فصل عشرۃ اشیاء لا تنقض الوضوء۔ یہ فصل ہے ان 10 چیزوں کے بیان میں کہ جو وضو کو نہیں توڑتی۔ ظہور دم لم یصل عن محلہ، ایسے خون کا ظاہر ہونا کہ جو اپنی جگہ سے بہے نہیں، یہ خون کو نہیں توڑتا۔ فرماتے ہیں اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ انسانی کھال جو ہے، اس پوری انسانی کھال کے نیچے خون موجود ہے۔ انسانی کھال کے نیچے خون موجود ہے، یہ خون کا محل ہے۔ اب ایک شخص کو خراش آئی تو کھال کے نیچے سے خون جو ہے وہ ظاہر ہونے لگا، لیکن خون کا ظہور ہوا، خون بہا نہیں ادھر ادھر، خون کا سیلان نہیں ہوا، تو یہ خون کا ظاہر ہونا یہ وضو کو نہیں توڑے گا۔ ظہور دم لم یصل عن محلہ، کہ ایسے خون کا ظاہر ہونا کہ جو اپنی جگہ سے بہے نہیں، وضو کو نہیں توڑتا۔ دوسری چیز وسقوط لحم من غیر سیلان دم، دوسری چیز کہ گوشت کا گرنا خون بہے بغیر، جیسے کہ کالعرق المدنی الذی یقال لہ رشتہ، جیسے کہ عرق مدنی جس کو فارسی زبان کے اندر رشتہ کہا جاتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک شخص باوضو تھا، آدمی کو چوٹ لگی کہ اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ گر پڑا، لیکن خون نہ بہا، تو اس گوشت کے ٹکڑے کے گرنے کی وجہ سے وضو جو ہے وہ نہیں ٹوٹے گا۔ جس طرح کہ عرق مدنی جس کو فارسی زبان میں رشتہ کہا جاتا ہے، یہ ایک بیماری کا نام ہے کہ جس کی وجہ سے تھوڑا تھوڑا کر کے جسم سے گوشت جو ہے وہ گرتا رہتا ہے۔ عرق مدنی یہ عربی کے اندر اس بیماری کا نام ہے، اور رشتہ جو ہے یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، اس بیماری کا نام ہے۔ یہ وہ بیماری ہے کہ جس سے پاؤں سے دھاگے کی طرح ایک باریک سا جاندار کیڑا نکلتا رہتا ہے۔ تو انسان کے بدن سے گوشت گرنے کی وجہ سے کہ جس کے ساتھ خون نہ بہا ہو، تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ وخروج دودۃ من جرح واذن وانف، فرماتے ہیں کہ کیڑے کا نکلنا زخم سے اور کان سے اور ناک سے، یہ بھی وضو کو نہیں توڑتا۔ اگر ایک شخص کو زخم تھا، اس سے کیڑا نکل آیا، کیڑا نکلا کہ اس پر نجاست نہیں تھی، تو یہ وضو کو نہیں توڑے گا۔ اس طرح کان سے یا ناک سے کوئی زخم کی وجہ سے کیڑا نکل آیا تو یہ بھی وضو کو نہیں توڑتا۔ اور کیڑے کا نکلنا زخم سے اور کان سے اور ناک سے یہ وضو کو نہیں توڑتا۔ چوتھی چیز بیان کرتے ہیں کہ جس سے وضو نہیں ٹوٹتا، ومس ذکر، کہ ذکر کو چھونا، اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ومس امرأۃ، اور
عورت کو چھونا، اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ایک شخص باوضو تھا، وضو کرنے کے بعد اس نے اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگایا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، خواہ نماز کے اندر ہو یا نماز کے باہر ہو، درمیان میں کپڑا کوئی حائل ہو یا نہ ہو، محض چھونے سے جو ہے وہ وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح کوئی شخص باوضو تھا، اس نے اپنی بیوی کو چھو لیا، ہاتھ لگا لیا تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا، یا بوس و کنار کر لیا تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر مزی وغیرہ نہ نکلے تو اس وقت تک وضو جو ہے وہ نہیں ٹوٹے گا۔ ومس و ذاکر ومس و امراۃ، ذکر کا چھونا اور عورت کا چھونا یہ بھی ناقض وضو نہیں ہے۔ آگے فرما کہ وقعی ان لا یملا الفما، چھٹی چیز کہ جو وضو کو نہیں توڑتی، ایسی کہے کہ جو منہ بھر نہ ہو، یہ وضو کو نہیں توڑے گی۔ طعام کی یا پانی کی یا سفرا کی کہ بھر نہیں تھی تو یہ وضو کو نہیں توڑے گی۔ وقعی او بالغن ولو کثیرن، اور بلغم کی کہ اگرچہ کثیر ہی کیوں نہ ہو، منہ بھر کے ہی کیوں نہ ہو، یہ بھی وضو کو نہیں توڑے گی۔ والتماجل نائم احتمل زوال مقعدته، فرماتے ہیں کہ سونے والے کا جھومنا نیند کی وجہ سے کہ اس کے مقعد کے زائل ہونے کا احتمال ہو، کہ زمین سے ہٹ جانے کا احتمال ہو۔ ونوم متمکن ولو مستندا الی شیء لو ازیل سقط علی الظاہر فیہما، یہاں سے فرماتے ہیں کہ ونوم متمکن، کہ زمین پر ٹیک لگانے والے کا سونا، اگرچہ وہ ٹیک کسی ایسی چیز کے لگائے ہوئے ہو کہ اگر اس چیز کو ہٹا دیا جائے تو یہ سونے والا شخص گر جائے، تو ظاہر الروایہ کے مطابق یہ نیند بھی ناقض وضو نہیں ہوگی۔ دو طرح کی نیند کا تذکرہ کیا، یہ ناقض وضو نہیں ہے۔ ایک شخص بغیر کسی چیز کے ٹیک لگائے بیٹھے بیٹھے سو گیا، اب اس نیند کی حالت میں نیند کی وجہ سے وہ ادھر ادھر جھوم رہا ہے لیکن گرا نہیں ہے، تو یہ نیند بھی ناقض وضو نہیں ہوگی۔ دوسرا، ایک شخص کسی چیز کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے ہیں اور اس کو نیند آ گئی، اب جس چیز کے ٹیک لگائے ہوئے ہیں اس چیز کو اگر ہٹا دیا جائے تو یہ گر جائے، لیکن چونکہ جو اس چیز کے ٹیک لگائے ہوئے ہیں گرا نہیں ہے تو یہ نیند بھی ناقض وضو نہیں ہوگی۔ ترجمہ دیکھیں، وَتَمَاجُلُ نَائِمٍ، کہ سونے والے کا جھومنا کہ اس نیند کی وجہ سے احتمال ہو اس کے مقعد کے زائل ہونے کا، زمین سے ہٹنے کا احتمال ہو، تو یہ نیند بھی ناقض وضو نہیں ہوگی۔ وَنَوْمُ مُتَمَكِّنٍ، کہ زمین پر ٹیک لگانے والے کی نیند اگرچہ وہ ٹیک لگائے ہوئے ہوں ایسی چیز کے ساتھ کہ اگر اس چیز کو ہٹا دیا جائے تو وہ گر جائے، ظاہر روایہ میں ہے کہ یہ دونوں نیندیں جو ہیں نہ وضو کو توڑنے والی نہیں ہوں گی۔ وَنَوْمُ مُصَلٍّ وَلَوْ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا عَلَى جِهَةِ السُّنَّةِ، 10ویں چیز بیان کرتے ہیں کہ جو وضو کو نہیں توڑتی، کہ نماز پڑھنے والے کا سونا، اگرچہ وہ سونا رکوع کی حالت میں ہو یا سجدہ کی حالت میں ہو، کہ جو سنت کے طریقہ پر ہو۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو سنت کے مطابق سجدہ کہ اس کا پیٹ جو ہے وہ ران سے الگ ہو اور بازو زمین پر ٹکے بنا ہوں، تو اس سنت کے مطابق سجدہ کی حالت کے اندر نیند آ جائے تو اس کا وضو جو ہے وہ نہیں ٹوٹے گا۔ اس طرح نماز کے دوران قیام قعود کی حالت میں اسے نیند آ گئی
یا رکوع کی حالت میں اس کو نیند آ گئی تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں اگر سجدہ اس کا سنت کے مطابق نہیں تھا، مثلا کہ رانیں پیٹ کے ساتھ ملی ہوئی تھیں، بازو زمین پر ٹکے ہوئے تھے، تو اس حالت میں سجدہ کر رہا تھا، اس کو سجدے کی حالت میں نیند آ گئی۔ اب یہ جو سجدے کی کیفیت ہے، ہیبت ہے، یہ سنت کے طریقے پر نہیں ہے، تو اس صورت کے اندر اگر اس کو نیند آ گئی تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ ہاں اگر عورت کو نیند آ گئی سجدہ کی حالت میں، کہ جو سجدہ عورت کے لیے بہتر ہے کہ وہ اس طریقے پر کریں کہ پیٹ جو ہے وہ ران کے ساتھ ملا ہوا ہو اور بازو زمین پہ ٹکے ہوئے ہوں، اس کیفیت کے اندر اگر عورت کو نیند آ گئی تو عورت کا وضو ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اس حالت میں جوڑ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔ مردوں کے لیے سجدے کی کیفیت کا ایک الگ طریقہ ہے اور عورت کے لیے ایک الگ طریقہ ہے۔ تو آج کے سبق کا یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔